آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر ہی توحید کا، حقیقی توحید کا علم ہو سکتا ہے۔ آپ کے اسوے پر عمل کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کی بنیاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے کیا اعلیٰ معیار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی نماز تہجد کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، مگر وہ اتنی پیاری اور لمبی اور حسین نماز ہوا کرتی تھی کہ اس نماز کی لمبائی اور حسن و خوبی کے بارے میں مت پوچھو۔ الفاظ وہ کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک صحابی نے آپ کو دیکھا، یعنی علیحدگی میں جب آپ نفل پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت شدت گریہ وزاری کے باعث آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسا پانی ہنڈیا میں ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے اور متورم ہو کر پھٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام قصور معاف فرما دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں یہ نہ چاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ان معیاروں نے صحابہ میں کیا انقلاب پیدا کیا، یہ بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ خواہ کیسا ہی پکا دشمن ہو، اور خواہ وہ عیسائی ہو یا آریہ، جب وہ ان حالات کو دیکھے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے تھے، اور پھر اس تبدیلی پر نظر کرے گا جو آپ کی تعلیم اور تاثیر سے پیدا ہوئی، تو اسے بے اختیار آپ کی حقانیت کی شہادت دینی پڑے گی۔ موٹی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے اس کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے، ان لوگوں کی جو عرب کے لوگ تھے، ان کی آپ کو ماننے والے، ان کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یاکلون کما تاکل الانعام، یعنی اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، جانور والی حالت ہے۔ یہ تو ان کی کفر کی حالت تھی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات نے ان میں تبدیلی پیدا کی تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ دیتے ہیں۔ جو تبدیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے وحشیوں میں کی، آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح السلام کہ جو تبدیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے وحشیوں میں کی اور جس گڑھے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا، اس ساری حالت کے نقشے کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ نری کہانی نہیں ہے، یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانے کو اعتراف کرنا پڑا ہے۔ بس پہلوں سے ملنے والی آخرین کی اس جماعت کے افراد کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس اسوے کی پیروی کرتے ہوئے جیسے صحابہ نے عبادتوں کے معیار بلند کیے، ہم بھی اپنی باتوں کے معیار بلند کریں اور صرف دنیا داری میں ہی ڈوبے نہ رہیں۔ ذیلی تنظیمیں اور جماعتی نظام یہ رپورٹ دیتے ہیں
کہ اتنے فیصد نماز پڑھنے والے ہو گئے ہمارے، 40%، 50%، 60%. ہم تو جب تک 100% عابد پیدا نہ کر لیں ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اور صرف نظام نہیں بلکہ ہر شخص کو خود جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس حالت میں ہوں. محمد 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 رسول اللہ